اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اتنی مہلت بخشی کہ ایک دفعہ سال کے بعد پھر ہمیں اپنا نام لینے کے لیے، اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنا دین سیکھنے کے لیے توبہ اور رجوع الی اللہ کرنے کے لیے توفیق بخشی۔ اللہ کریم یہ توبہ، یہ رجوع الی اللہ قبول فرمائے۔ علوم ظاہر عام ہوتے ہیں، ہر فرد کے لیے ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کا ہر علم سیکھنا چاہتے ہیں، اولاد کو سکھانا چاہتے ہیں، دین کوئی سیکھنا نہیں چاہتا، نہ بچوں کو سکھانا چاہتا۔ اچھی بات ہے دنیاوی علوم حاصل کیے جائیں، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، ان کو اچھائی کے لیے استعمال کیا جائے، منع نہیں کرتا، لیکن دین تو بنیاد ہے۔ بنیاد کو چھوڑ کر ہوا میں کلے تعمیر کرتے رہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ موت آئے گی تو سب دنیاوی عہدے، رتبے، دولت دھری کی دھری رہ جائے گی، بات دین پر چلی جائے گی۔ دین ہم نے ساری زندگی سیکھا نہیں۔ علوم باطن کی استعداد بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ انہیں دیتا نہیں۔ کل مولود یولد ولا فطرہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیدا ہونے والا فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا، پھر اس کے والدین یا اس کا معاشرہ اسے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتا ہے، وہ کہاں چلا جاتا۔ تو اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا وما ارسلناک، یہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ اس کی صورت ایسی بنا دی گئی کہ آپ کو صرف اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ما ارسلناک الا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو سوائے اس ایک کام کے، رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت بنا کر۔ جملہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا اور اللہ کریم فرما دیتے تو اللہ کا ارشاد ہے، لیکن بہت ہی تاکیدی جملہ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں بھی آپ نے رہنمائی فرمائی اور دین کے ہر شعبے میں۔ ہمارے سامنے 14 صدیاں تو بیت چکی ہیں، 1400 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 15ویں صدی بھی آج دی گزر گئی۔
اتنی لمبی جو زمانے کی ایک گزرگاہ ہے، مرور زمانہ ہے ایک، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کو پرانا نہیں کر سکے کہ یہ کام کرنے کا یہ طریقہ حضور نے بتایا تھا اور یہ تو اب پرانا ہو چکا ہے، کوئی ایک ثابت کر دے، قیامت تک کچھ بھی پرانا نہیں ہو۔ یہ الگ بات کہ آج کے عہد کا انسان انسانی معیار چھوڑ کر حیوانی تہذیب اپنانے لگ جائے تو مس فٹ تو وہ خود ہوتا ہے، لیکن سمجھتا دین کو کہ دین مس فٹ ہے، حالانکہ وہ خود انسانیت سے گر کر حیوانوں کی تہذیب اپنا رہا ہوتا ہے۔ یہ برہنہ تہذیب حیوانوں کی ہے، جسے اہل مغرب نے شعار کیا اور ہم ان کے پیچھے لپکتے جا رہے ہیں۔ تو یہ استعداد علوم باطنی کی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تبا تابعین کے بعد سے لے کر جب سے اولیاء اللہ کا دور شروع ہوا، تبا تابعین تک تو خیر القرون میں تھے، ولایت کا دور جب سے شروع ہوا تب سے لے کر آج تک صوفیاء نے گنتی کے لوگوں کو علوم باطنی کے خزانے عطا فرمائے۔ مرید ان کے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے، سب کو ظاہری علوم تعلیم فرماتے تھے، تسبیحات، ذکر اذکار زبانی تلقین فرماتے تھے۔ علوم باطنی بہت کم لوگوں کو، بہت کم۔ بہت بڑے بڑے عظیم نام جو ہیں، کسی کے ساتھ 2 شاگرد ہیں، کسی کے ساتھ 4 ہیں، کسی کے ساتھ 5 ہیں، مرید ان کے لاکھوں ہیں، بادشاہ تک مرید ہیں ان کے، حکومتیں ان کے قدموں میں ہیں، لیکن سب کو ظاہری تسبیحات پہ رکھا۔ یہ سوال حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ ہوا تھا کہ صوفیاء تو اس طرح نہیں کرتے تھے، آپ نے یہ نیا طریقہ نکال دیا، ہر آنے والے کو اللہ اللہ بتا۔ آپ نے فرمایا مختصراً، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، مجھے الفاظ تو یاد نہیں، کہ میں بھی جانتا ہوں کہ ان لوگوں میں بایزید بستامی وغیرہ پیدا نہیں ہوں گے، اس درجے کو نہیں پہنچیں گے، لیکن آج کا عہد جو ہے اس میں اگر دل ذاکر نہ ہو تو بچتا عقیدہ بھی نہیں۔ اعمال تو بعد کی بات ہے، ایمان بنیاد ہے، بنیاد پر عمارت بنتی ہے، اعمال عقیدے پہ ہوتے ہیں۔ تو آج ذکر کرنے والوں کو مقامات و مراقبات ہوں یا نہ ہوں، کم از کم ان کا عقیدہ تو درست ہو جاتا ہے، کسی کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی، کسی خوش نصیب کو مراقبات بھی نصیب، حالانکہ ہزاروں لوگوں کو فنا فی الرسول جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ اور شیخ سے عقیدت ہونا ضروری ہے اور ہر طالب کی ہوتی ہے۔ عقیدت کے علاوہ حقیقت اگر بیان کی جائے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جو آیا، مرد عورت، بچہ بوڑھا، امیر غریب، عالم ان پڑھ، جو حاضر ہوا ایک نگاہ میں صحابی ہو گیا۔ صحابہ کی خدمت میں جو پہنچا تابعی ہو گیا، تابعین کی خدمت میں جو پہنچا تبع تابعی ہو۔ یہ سنت خیر القرون میں جاری رہی، اس کے بعد سارے نہیں، لاکھوں آئے اور چند افراد کو کیفیات نصیب ہوئیں۔
1450 سال بعد 1400 سال بعد یہ سعادت پھر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حصے میں آئی کہ جو آیا اس کا قلب ذاکر ہو گیا۔ ہر آنے والے کو برکات نبوت نصیب ہوئیں، رحمت للعالمینی میں سے بہت کم صحیح لیکن حصہ تو مل گیا۔ آپ کی اس صفت رحمت للعالمینی کا حصہ کیا ہے؟ دل میں اللہ کا نام آ جائے، دل روشن ہو جائے اور اس روشنی کا اثر کردار پر پڑے اور کردار روشن ہو جائے۔ تو اللہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں حضرت جی پہ نازل فرمائے جنہوں نے اس نعمت کو اس طرح عام کیا۔ کسی چیز کے بھی لینے اور دینے کے دو سرے ہوتے ہیں، دو اینڈ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دینے والے کا، ایک اینڈ ہوتا ہے۔ آپ آج تو ٹیلی ویژن کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ریڈیو کا دور ہے، چیزیں براڈ کاسٹ ہوتی ہیں، ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں، ان کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ وصول کرنے والے کے پاس جو سیٹ ہوتا ہے اسے اس فریکوینسی پہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ پروگرام چلتا رہے اس کا سیٹ وصول نہیں کرتا۔ آپ نے جس موبائل پہ جس شخص سے بات کرنی ہے اس کا نمبر ڈائل کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی موبائل آن کر دیں اور بیٹھے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ بات کرنی ہے تو اسی کا خاص نمبر ہے، وہ فریکوینسی آپ کو کال کرنی پڑے گی۔ تو یہاں بھی ایک سرا تو شیخ ہے، شیخ کسی پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر آنے والے پر پوری توجہ کرے۔ اور دوسرا سرا طالب ہے، وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے، وصول کرنے والے سرے پہ ہے، اسے بھی اپنی فریکوینسی صحیح کرنا پڑتی ہے، اور اس کی فریکوینسی ہوتی ہے متوجہ ہونا، توجہ الی اللہ، کہ دل اور خیالات سے خالی ہو اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جو اس دور میں یہ چیز ناپید ہو گئی ہے۔ افکار زمانہ تو ہر دور میں تھے، اس دور میں اس موبائل نے اس چیز کو تباہ کر دیا ہے، اور لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے، وضو کر رہے ہیں موبائل بج رہا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں موبائل بج رہا ہے، کھڑے ہیں موبائل کان کے ساتھ، جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جیب میں موبائل کی بیل بج رہی ہوتی ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، نماز میں، مسجد میں، جنازے میں تو اسے آف کر دو۔ یہاں بڑا زبردستی روک روک کے معاف کرایا، ورنہ ان محفلوں میں بھی بیلیں بج اٹھتی تھی۔ تو اس نے انسان کی توجہ کو تباہ کر دیا۔ موبائل رکھنا کوئی بری بات نہیں، اچھی چیز ہے، ضرورت کے لیے رکھے۔ میرے پاس 3 ہیں، سارا دن بند پڑے رہتے ہیں، مجھے ایمرجنسی ہو، ضرورت ہو، کسی سے بات کرنی ہو، اس کا نمبر میرے پاس ہو تو اپنا موبائل آن کرتا ہوں، نمبر ڈائل کر بات کرتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ اول تو میرا نمبر کسی کے پاس ہے نہیں، ہے تو بجاتا رہے، وہ بند ہوتا ہے۔ ایکسچینج پہ کرے گا تو ایکسچینج کے تھرو بات ہوگی، ضروری بات ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں تو گپ شپ کی فرصت نہیں ہے۔ ہر چیز کے استعمال کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک حد ہوتی ہے۔ اب گاڑی ہے، اللہ نے مجھے گاڑیاں دی ہیں، اب یہ ضروری تو نہیں کہ میں یہاں مسجد میں ہوں گاڑی یہاں کھڑی کروں۔ اسی طرح موبائل بھی، اس کی بھی حدود و قیود ہیں۔
تو جو بہت بڑا نقصان یہ دیتا ہے، یہ توجہ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور جو ضروری کالیں کرتے ہیں نا، وہ کوئی خوشخبری نہیں دیتے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھی بات ہو تو لوگ بہت کم شیئر کرتے ہیں، دوسرے کو بہت کم بتاتے ہیں۔ پریشانی ہو تو بس بیل پہ بیل جا رہی ہے، تو وہ پریشانیاں توجہ اپنی طرف لے جاتی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ میرے سامنے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی آپ جسے اچھا سمجھتے ہیں اسے مراقبات زیادہ ہو جاتے ہوں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور طالب کی توجہ پہ ہوتا ہے۔ کتنے ساتھی ایسے کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جنہیں میں جانتا بھی نہیں، تو وہ ایک ہفتے میں فنا بقا تک انہیں مراقبات ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جنہیں میں بہت محبوب رکھتا ہوں، وہ برسوں سے لطائف کر رہے ہیں، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو شیخ کی تو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا، اپنی ڈیوٹی پوری کرتا۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان افکار زمانہ سے بچا کر ایک دن، ایک گھنٹے، چند لمحوں کے لیے یا 2 دن 3 دن کے لیے آتے ہیں، تو یہ 2-3 دن افکار زمانہ سے فارغ کر لیں۔ جو دنیا میں ہونا ہے وہ ہونا ہے، نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا۔ ہمیں خواہ مخواہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ 2-3 دن افکار زمانہ سے فارغ کر کے متوجہ الی اللہ ہو جائیں۔ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ برکات عطا فرمائے۔ یہ کسی ساتھی کا سوال ہے، کیا قرآن مجید کی موجودہ 30 پاروں میں تقسیم عہد نبوی سے ہے یا بعد کی بات کیا تو کس بنیاد پر؟ میرے بھائی، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے اپنے مضمون سے متعلقہ سوال کیا کریں۔ قرآن کریم کا نزول، اس کی ترتیب اور ہے، قرآن کریم کی کتابت کی ترتیب اور ہے۔ قرآن کریم کا نزول اللہ کی شان کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق، واقعات کے مطابق ہوا۔ کوئی واقعہ ظہیر پذیر ہوا، اس کے متعلق حکم آ گیا کہ یہ ایسا کرو۔ بعض آیات ایسی ہیں جو نازل تو بہت بعد میں ہوئیں، قرآن کریم کے پہلے پاروں میں۔ بعض آیات ایسی ہیں اب جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی اقرا، وہ 30ویں پارے میں۔ ترتیب نزول اور ہے، قرآن کی ترتیب وہ ہے جو لوح محفوظ میں تھی۔ اور جب قرآن نازل ہوتا تھا تو یاد رکھیں مکہ مکرمہ میں بھی لکھ لیا جاتا تھا، کاتبان وحی موجود تھے۔ جب دوسری آیت آتی تھی، لکھ لی جاتی تھی، تو پھر حضور یہ بتاتے تھے کہ یہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھی جائے۔ اس طرح قرآن کریم کی کتابت ہوئی۔ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا۔ یہ بھی کہیں پہلے پاروں میں ملتی ہے، یہ سب سے آخری آیت ہے۔ لیکن نزول کے بعد حضور متعین فرماتے تھے کہ اس آیت کی جگہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے اسے وہاں لکھا جائے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن سے زیادہ اور 90 سے کم، 83 84 85 دن اس دار عالم میں آپ جلوہ افروز رہے، پھر دنیا سے پردہ فرما۔ ان دنوں میں پورا قرآن مرتب ہو گیا، الف لام میم الحمد سے لے کر والناس تک،
خود حضور کی زیر نگرانی مرتب ہوا، کون سی آیت کہاں رکھی جائے گی، کتنے جز بنیں گے، کیسے ہوگا، جیسے لوح محفوظ میں ہے ویسے قرآن آپ کے پاس، اور یہ حضور نے مرتب کرا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا؟ دو باتیں ہوئیں۔ ایک یہ ہوئی کہ پہلے کوئی ایک آدھ کتاب مکمل موجود تھی، باقی لوگوں کے پاس جز بھی تھے، کسی نے کچھ نقل کر لیا، کسی نے کچھ۔ عہد صدیقی میں فرمایا گیا کہ ہر بندہ پورا قرآن مکمل کر کے پاس رکھے، جو حضور نے مکمل کروایا تھا اس کے مطابق سارے مکمل کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت بخشی تھی، کیونکہ یہ ایک عجیب فطرت کا قانون ہے کہ ہر 3 میل میں زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اب سارے پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن آپ چل کے دیکھیں تو ہر 3 میل بعد اس کا تلفظ اور لہجہ اور ادائیگی بدل جائے گی۔ اسی طرح عربی کے لہجے بھی مختلف تھے، پشتو کے بھی ہیں اور زبانوں فارسی کے بھی ہیں۔ اب پشتو میں گھر کو کور کہتے ہیں، لیکن آپ میرن شاہ کی طرف جائیں تو وہ کور نہیں، وہ کیر کہتے ہیں، تلفظ بدل جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے تلفظ کے مطابق، الفاظ وہی ہیں، ادائیگی ان کے لہجے میں ہوگی، پڑھ سکتے ہیں۔ عہد عثمانی میں وصال فاروق اعظم کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے، اور پھر آگے جب عرب سے باہر جائے گا تو جو اردو میں، فارسی میں، ان کے اور لہجے بے شمار ہوں گے، لہذا تمام لہجے ختم کر دیے جائیں اور اس لہجے پہ سب کو جمع کیا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو مدینہ منورہ میں تھا۔ یہ کام ہوا عہد عثمانی میں کہ باقی سارے لہجے ختم کر دیے گئے، اور جو لہجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ یہ قرآن آپ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ ساری دنیا اب اس ایک لہجے پہ جمع ہو جائے جو محمد الرسول اللہ۔ تیسری تبدیلی حجاج بن یوسف نے کی، اگرچہ تاریخ اس کے بارے بڑے مظالم بھی بیان کرتی ہے، سخت گیر بھی کہتی ہے، اور یہ بات بھی کہتی ہے کہ قرآن کریم پر یہ جو اعراب زیر زبر لگائے گئے، یہ حجاج بن یوسف نے لگایا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اس کا۔ عربوں کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم لوگ جب اردو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی زیر زبر لگانے کی ضرورت ہے؟ بغیر زیر زبر کے فر پڑھتے جاتے ہیں، جہاں زیر ہوتی ہے زیر پڑھ لیتے ہیں، زبر ہوتی ہے زبر پڑھ لیتے ہیں۔ تو عربوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن غیر عرب کو ان کی ضرورت تھی، تو یہ زیر زبر جو ہیں یہ اس نے لگوا دیے۔ قرآن کے الفاظ، حروف، ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور الحمدللہ یہ قرآن وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح مبارک سے ادا ہوا۔ عشق کی انتہا عشق ہے، عشق کی ابتدا بھی عشق، عشق کی انتہا بھی عشق۔ میں طویل سانسوں کے ساتھ ذکر کی طرح متوجہ رہوں تو دوسرے وظائف اور درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ میرے بھائی، درود شریف زبان نے پڑھنا ہے، یہ ذکر دل نے کرنا ہے۔ آپ کرتے رہیں، سانس جاری ہو جائے تو یہ تجربہ ہو جاتا ہے۔
زبان پڑھ سکتی ہے، دل اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ بڑے سادہ سا سوال ہے کہ ذکر کرنے والا ساتھی جب کسی ذکر نہ کرنے والے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بہت نحوست آتی ہے۔ تو کیا ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر نحوست والا کھانا پینا نماز پڑھنا نحوست نہ اثر کرتی ہو؟ میرے بھائی، پاکی اور پلیدی دو واضح چیزیں ہیں، پاکی اور ناپاکی۔ کوئی ایسا مقام آتا ہے کہ وہاں ناپاکی بھی لگے تو وہ پاک ہو جائے؟ وہ ناپاک کرتی ہے، خود پاک نہیں ہوتی۔ ہمیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرض نماز با جماعت پڑھو، لیکن نماز فرض پڑھ کے جماعت سے الگ ہو جایا کرو۔ سنت نفل گھر جا کر پڑھ لو یا مسجد میں الگ پڑھ لو، لوگوں کے ساتھ نحوست ہوتی ہے۔ تو اگر یہ عالم نمازیوں کا ہوتا ہے تو پھر جو بے نماز اور بازاروں میں بیٹھے ہیں وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں جا کر گناہ اثر نہ کرتا ہو۔ گناہ گناہ ہے، نیکی نیکی ہے۔ یہ بھی ایک نیا مذہب بن گیا کہ اب جی حضرت اس مقام پر ہیں جہاں کوئی گناہ اثر نہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں کوئی بات نہیں۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دو جھوٹ ہے۔ نحوست ہر مقام پہ اثر کرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، دامن بچانا چاہیے۔ جو مجبوری ہوتی ہے، اس میں جو کام دفتروں میں کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، وہ کیا جائے، لیکن اس کے پاس بعض متوجہ اللہ ہو کر اتنی محنت کریں، اتنا ذکر کریں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شام کا ذکر بڑی محنت سے کرو کہ دن کی نحوست دور ہو جائے، پھر سحری کو اٹھ کر ذکر کرو تو اس پر کوئی فائدہ مرتب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।